اگر آپ کا کاروبار چل نہیں رہا، مہینوں سے پریشان ہیں، دولت رک گئی ہے، جیب میں پیسے آتے ہیں اور برکت کم ہو گئی ہے، تو میرے دوست ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر مشکل کے ساتھ آسانیاں لکھی ہیں۔ شفا بخش دعا اور یقین کی طاقت۔ ایک چھوٹی سی دعا اور چند لمحوں کا سچا توجہ رزق میں ایسی برکت لا سکتا ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی انسان نے سچے دل سے مالک کو پکارا ہے، غیب سے مدد آئی ہے۔ رزق میں برکت کی وہ عظیم دعا جسے ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے پاک صاف ریچھے رزق، نافع، فائدہ مند علم اور قبول کیا گیا عمل مانگتا ہوں۔ یہاں ایک چھوٹا سا ذاتی یا تاریخی حوالہ ڈالیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 0 سے شروع کیا، ان کے پاس صرف یقین تھا۔ اس دعا کے ساتھ اپنے کاروبار میں 3 چیزوں کو مضبوط کیجیے۔ 1. سچائی، آنیسٹی، کوئی جھوٹ، کوئی فریب نہیں۔ آپ کا گاہک آپ پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرے۔ 2. حلال کمائی، حلال ارننگ، حرام کا ایک لقمہ بھی برکت ختم کر دیتا ہے، صرف پاکیزہ روزی کی کوشش کیجیے۔ 3. اللہ پر مضبوط بھروسہ، اسٹرانگ فیتھ، اللہ پر ایسا بھروسہ کہ اگر دروازے بند بھی ہو جائیں تو آپ کو یقین ہو کہ وہ کہیں سے ایک نئی کھڑکی کھول دے گا۔ انشاءاللہ نہ صرف آپ کا کاروبار پھر سے اٹھے گا، بلکہ آپ کی دولت میں ایسی مستقل برکت ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گی، کیونکہ رزق کا مالک صرف اللہ ہے اور وہی غیب سے راستے کھولتا ہے۔ یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ یقین کی بنیاد ہے۔ اس ویڈیو کو فوری طور پر شیئر کیجیے۔ شاید آپ کی وجہ سے کسی پریشان حال کی راتوں کی نیند واپس آ جائے اور اس کی زندگی بدل جائے۔ یہ دعا واقعی تنگی رزق اور قرض کے بوجھ سے نکلنے کے لیے اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت علی نے ایک مخاطب غلام جو آزادی کے لیے پیسے کما رہا ہو کو یہ دعا سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ اگر تم پر سیر ایک بڑے پہاڑ کے برابر بھی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے اسے ادا کر دے گا۔ چونکہ آپ نے قرض سے نجات کا ذکر کیا ہے، میں یہاں ایک اور انتہائی مؤثر، اثردار اور مسنون دعا شامل کر رہا ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر پریشانی اور قرض کے غلبے کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ 1. قرض اور پریشانی سے پناہ کی دعا۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ رضی قرض اور غموں میں گھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات صبح و شام پڑھنے کو کہا۔ دعا کے عربی الفاظ ہندی میں: اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل، کنجوسی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ صحیح بخاری۔ 2. قرض کی ادائیگی کے لیے چند روحانی تدابیر۔ دعا کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا اہتمام بھی رزق میں کشادگی لاتا ہے۔ کثرت سے استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار کرنے سے وہ مال اور بیٹوں سے مدد فرماتا ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد رکھیں۔ درود شریف۔ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فکروں کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نماز کی پابندی۔ رزق کی کنجی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے قرض اور پریشانی سے غیب سے نجات عطا فرمائے۔ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضرت ابو امامہ رضی قرض اور غموں میں گھرے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کلمات صبح و شام پڑھنے کو کہا۔ دعا کے عربی الفاظ ہندی میں: اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل واعوذ بکا من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں فکر اور غم سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں عاجزی اور سستی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل، کنجوسی سے، اور تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبے اور لوگوں کے دباؤ سے۔ صحیح بخاری۔ 2. قرض کی ادائیگی کے لیے چند روحانی تدابیر۔ دعا کے ساتھ ساتھ ان اعمال کا اہتمام بھی رزق میں کشادگی لاتا ہے۔ کثرت سے استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ استغفار کرنے سے وہ مال اور بیٹوں سے مدد فرماتا ہے۔ چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد رکھیں۔ درود شریف۔
درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فکروں کو دور کرتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ نماز کی پابندی رزق کی کنجی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور ہر قسم کے قرض اور پریشانی سے غیب سے نجات عطا فرمائے۔